کتنی بڑی عاجزی ہے اور آپ کی نیکیاں کتنی ہیں، ان کا بھی شمار ذرا لگائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک رات بڑی جگمگا رہی تھی، آسمان کے اوپر بڑے ستارے نظر آ رہے تھے، ستاروں کا جرمٹ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود کے اندر اپنے سر مبارک کو رکھا تھا، رات بڑی جگمگا رہی تھی، ستارے آسمان کے اوپر خوب ظاہر تھے۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ستارے بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، ستاروں کا جرمٹ ہے، تو میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب عنایت فرمائے۔ فرمایا کہ عائشہ کون سا سوال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کے اوپر کثیر ستارے ہیں کہ جن کو میں نہیں گن سکتی، لیکن آپ کی تعداد کے اندر ہیں۔ جتنے آسمان کے اوپر ستارے موجود ہیں، کیا کوئی آپ کا کوئی صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں ان تمام ستاروں کے برابر ہوں؟ تو فرمایا، بے شک عائشہ، میرے صحابہ میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے اوپر موجود ستاروں جتنی ہیں۔ اب حضور کی نگاہ دیکھیے گا، آج کچھ ایسے بھی کھٹمل ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو حضور کے علم کو ناپنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی معلوم نہیں تو یہ بھی پتہ نہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت اپنے ہر امتی کے نامہ اعمال پر بھی جاتی ہے، کہ حضور اپنے ہر امتی کے نامہ اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک میرے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کے اندر ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے اوپر موجود ستاروں جتنی ہیں۔ تو اب پھر بیٹی ہے، اپنے باپ سے محبت تو کرتی ہوگی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کا پھر کیا مقام ہے، ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو فرمایا کہ تمام نیکیاں حضرت عمر کی ملا لی جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک نیکی بنتی ہے۔ اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن پھر بھی عاجزی کا مقام کتنا ہے۔ کہا کہ اگر رب کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو کہ صرف ایک جہنمی ہے، سارے جنتی ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں رب تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر نہ پھینک دے۔ اور ہمارا پھر کیا معیار ہے؟ ہم تو نمازیں پڑھتے ہی نہیں، اب پڑھ لیں تو اپنے آپ کو بڑا ولی، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جنت الفردوس سے بھی آگے لے جاتے ہیں کہ مجھے تو سب سے بڑی جنت مجھے ہی ملنی ہے، باقی تو ہے جہنمی۔ لیکن یہ پاک ہستیاں، ان کا ایمان اور ان کی عاجزی کتنی زیادہ ہے کہ اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، آسمان کے اوپر موجود ستاروں کے برابر حضرت عمر کی نیکیاں، اور حضرت عمر کی تمام نیکیوں کو جمع کر لیا جائے تو ایک نیکی ابو بکر کی، لیکن عاجزی کتنی زیادہ ہے، اللہ اللہ۔ تو ہم ان کی سیرت کو بیان فرماتے ہیں تو کرتے ہیں، تو ان کا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کیا جائے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو اتارا جائے کہ جس طرح وہ اعمال کرتے تھے، جس طرح وہ عاجزی کرتے تھے، کاش ہمیں بھی ان کی طرح عاجزی بھی نصیب ہو جائے اور ان کی طرح کے اعمال بھی ہمیں نصیب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا تقوی دیکھیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، من اسرہ ان ینظر علی مثل عیسیٰ فی الزہد فلینظر الیہ۔ فرمایا کہ جو بندہ زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ کی مثل کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، لیکن فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ کی مثل زہد اور تقوی میں کسی بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ، تو فرمایا وہ ابو بکر کی طرف دیکھ لے کہ جس طرح کا تقوی، جس طرح کا زہد
اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کا تھا، اسی طرح کا زہد اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کے بارے میں مشکات شریف کے اندر بھی احادیث موجود ہے، باب الصدقہ کے اندر، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے کتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے گا کتنا بڑا فضل ہے آپ کی ذات پر رب کا، اور حضور کتنی محبت فرماتے ہیں اپنے اس صحابی سے، اور اپنے اعمال کو بھی بندہ پھر دیکھے کہ جو معاذ اللہ ان کی ذات کو سب و شتم کرتا ہے، جن کے منہ بھی کالے، جن کے دل بھی کالے، کپڑے بھی کالے، جھنڈے بھی کالے، وہ معاذ اللہ ان کی ذات پر بھونکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی اپنے یار کی، فرمایا کہ من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، فرمایا جو بندہ کسی چیز کا جوڑا، یعنی کہ کوئی بھی جنس ہے اس کے جوڑے، بکری ہے، گائے ہے، کچھ بھی چیز ہے، کسی چیز کا جوڑا رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، فرمایا دعی من ابواب الجنہ، تو اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ جنت کے اندر آ جا۔ فرمایا کہ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، حضور نے فرمایا کہ جنت کے بھی دروازے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، تو اس بندے کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا کہ نماز والے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِّهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِّهَادِ، فرمایا کہ جو بندہ جہاد کرتا ہوگا، رب کی بارگاہ میں تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہوگا، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے جہاد کرتا ہوگا، دعی من باب الجہاد، تو اس بندے کو جہاد والے دروازے سے جنت کے اندر بلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَانِ، جو بندہ صدقہ دیتا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے والے دروازے سے جنت کے اندر بلائے گا۔ اور جو بندہ روزے رکھتا ہوگا تو اس بندے کا دعی من باب الریان، تو اس کو روزے والے دروازے سے جنت کے اندر بلایا جائے گا۔ اب جب یہ حدیث حضرت ابو بکر سماعت فرما رہے تھے حضور کے سامنے، تو اب حضرت ابو بکر نے آگے سے عرض کیا، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورتا فہل یدعا احد من تلک الابواب کلیہا۔ حضور کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کی ضرورت تو نہیں کہ کسی بندے کو جنت کے تمام دروازوں سے جنت کے اندر بلایا جائے کہ جنت کے اندر آ، لیکن پھر بھی میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ رب کی بارگاہ میں اتنا زیادہ بلند ہو، رب کی بارگاہ سے اس کو یوں پکارا جائے کہ جنت کے تمام دروازے اس کے مشتاق ہوں کہ یہ بندہ مجھ سے داخل ہو کر جنت کے اندر آ جائے؟ اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر جس کو ایک دروازے سے بھی پکارا جائے تو بڑی فضیلت کی بات ہے کہ وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے، لیکن کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کو رب نے اتنا مقام دیا ہو، اتنا مرتبہ دیا ہو کہ جنت کے تمام دروازے ہی مشتاق ہوں کہ یہ بندہ مجھ سے داخل ہو کے جنت کے اندر داخل ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم ارجو ان تکون منہم، فرمایا اے ابو بکر بے شک ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے ایک بندے ہو کہ جس کو تمام دروازوں سے جنت کے اندر بلایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور آج جو معاذ اللہ اس پاک ہستی کے اوپر اپنی زبان کو لمبا کرتے ہیں، معاذ اللہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں،
اور اس صحابی کے بارے میں جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، جو تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے سب سے بڑھ کر افضل ہیں، اگر اپنی زبان کو لمبا کرتا ہے تو کیا وہ ایسا بندہ اپنا ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ، میں نے خود سنا ہے کچھ ایسے بدبخت بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اپنے کتو کا نام ابو بکر رکھا ہوتا ہے، اپنے کتو کا نام عمر رکھا ہوتا ہے، کہ جن کے دل بھی کالے، منہ بھی کالے، جھنڈے بھی کالے، جن کے کپڑے بھی کالے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم اپنی دنیا داری کے لیے خدا کی قسم اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے پھر جفے مارتے ہیں جو معاذ اللہ حضور کے یاروں کے بارے میں اپنی زبانوں کو لمبا کرتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا داری کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، ان سے جفے بھی مارتے ہیں، ان کے جنازوں میں بھی جاتے ہیں۔ تو اگر مصطفیٰ نے قبر کے اندر پوچھ لیا کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں جو لوگ اپنی زبان کو لمبا کرتے تھے، گستاخ تھے، ان کے پاس بیٹھتا تھا، تو ہم پھر کیا جواب دیں گے؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا کہ اے لوگو، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو لمبا کرتے ہیں، یسبون اصحابی، تمام صحابہ کے بارے میں، فرمایا فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا کہ کہہ دو کہ تمہارے شر کے اوپر رب کی لعنت۔ رب کا رسول تو اپنے یاروں کے بارے میں یوں فرما رہا ہے کہ جو بندہ میرے یار کے بارے میں ایسی بات کہے گا اس کے اوپر رب کی لعنت۔ اور آج ہم چند ٹکوں کے لیے اپنی دنیا داری کی وجہ سے اگر ہم ایسے لوگوں سے جفے مارتے ہیں، ان سے ملاپ کرتے ہیں، تو کیا ہمارا ایمان مرتے وقت سلامت رہے گا؟ آج وقت ہے ہمارے پاس، ہم قطعاً بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا یارانہ نہ رکھیں جو مصطفیٰ کے یاروں کے بارے میں اپنی زبان کو لمبا کرتے ہیں، جو فقط اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں یا علی۔ ہم اپنے رسول کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جہاں ہم ابو بکر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم وہاں پر مولا علی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ علی علی کرتے رہو، معاذ اللہ ابو بکر عمر کو گالیاں دو، حضرت عثمان کو گالیاں دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنا ایمان برباد کر لو گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، امیر معاویہ یہ حضور کے صحابہ نہیں ہیں؟ کیا ان کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو اب لمبا کریں گے؟ ہمیں آج اپنے علم پہ مان ہو چکا ہے جن کو تو نماز سیدھی نہیں پڑھنی آتی۔ کل ایک بندے کا میں سن رہا تھا کلپ، داڑھی منڈا تھا، لیکن کمال کی بات اس نے کی، اس نے کہا کہ اگر تم ہاتھ اوپر باندھ کے نماز پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کے نماز پڑھو، جب تک تمہارا نظریہ درست نہیں ہوگا تمہاری نماز قبول نہیں ہے، تمہارا عقیدہ درست نہیں تمہاری نماز قبول نہیں۔ آج کہتے ہیں کہ 5 نمازیں بس پڑھو۔